یہ دنیا جو ہے یہ آگ کا گھر ہے، یہ دوزخ ہے، لعنت ہے، اللہ کی یاد کے بغیر یہ لعنت ہے۔ اور یہ اس آگ کو آپ نے خود بجھانا ہوگا، اور بجھانے کا طریقہ یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ جی بالکل نہیں ہے۔ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی آج کے مسلمان کو یہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، دین اسلام ہے کیا؟ ایک یعنی ضروری اور مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اور یعنی ہماری اپنی ترجیحات ہیں، اور ترجیح ہماری دنیا ہے، دنیا کی زندگی۔ تو جو طالب دنیا ہے، مختصر بات یہ ہے کہ اس کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آخرت پر، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے یا برے انجام پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر دین اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھے انجام کے لیے دین اسلام کو قبول کرنا لازمی ہے۔ تو ہمیں تو دیکھیں، ہمیں آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل عام ہیں اور ظاہر ہیں، مطلب اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے مجھے دینے کی۔ ہم سب دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کا یقین جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو ظاہر تک محدود کر لیا ہے، اور ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ بھلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ فرمایا ہے آخرت کے بارے میں، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے، اپنے مشاہدات بھی بیان کی ہیں آخرت کے بارے میں، جنت کے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا یقین صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کی زندگی تک اور اس کی کامیابی تک محدود ہے۔ تو دیکھیں، یہ بالکل نارمل بات ہے کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو اس کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ دین اسلام کے نام پر کچھ کر بھی رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سارے اعمال فضول بن جاتے ہیں جب دنیا میں آپ کے رہنے کی نیت دنیا ہو جائے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے، تو پھر دین اسلام کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ رواج زمانہ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بس لوگ ایک دم بنا سوچے سمجھے بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سحریاں اور یہ افطاریاں اور یہ بس
پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھنا کہ بھئی کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا ناک میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا اتنا میں نے کیا کر لیا وہ کر لیا، چھوٹے چھوٹے مسائل بنا سمجھے، روزے کی حقیقت کو بنا جانے آپ روزے کے مسائل پوچھنے لگتے ہیں، یہ کوئی تعجب والی بات ہے۔ اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی، بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ہم سب لوگوں کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی کیا منصوبے ہیں، کیا خواہشات ہیں، کیا آپ کی امیدیں ہیں، آپ کا آئیڈیل کیا ہے۔ خاص طور پہ ٹین ایجر جو ہیں یا ابھی زندگی کے بہت سے مرحلے رہتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف دنیا کے بارے میں بس۔ تو دیکھیں، ایک بات مختصر طور پہ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا دھوکہ کسی کو بھی لگ گیا تو وہ گیا کام سے، مطلب وہ نقصان سے دوچار ہوگا، کیونکہ اس کا آخرت پہ تو یقین ہے نہیں، اس کا یقین تو صرف دنیا پر ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یعنی اس رنگ میں ایسے رنگے گئے ہیں کہ بس ہمارے ہر عمل سے، ہماری ہر بات سے دنیا کی خوشبو آتی ہے، ہماری سوچوں سے، ہماری سوچیں، ہماری امیدیں، ہمارے منصوبے سارے دنیا کے ہیں۔ یہ بہت ایک نقصان دہ سوچ ہے اگر ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ موجود ہیں، بہت بڑا گھر ہے، آگ ابھی دور ہے، آپ یعنی کوئی آپ کو خبر دیتا ہے مثال کے طور پہ کہ بھئی آگ لگی ہوئی ہے، بچاؤ، بھاگو، یہ کرو وہ کرو، آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ یہ دنیا جو ہے یہ آگ کا گھر ہے، یہ دوزخ ہے، لعنت ہے، اللہ کی یاد کے بغیر یہ لعنت ہے۔ اور یہ اس آگ کو آپ نے خود بجھانا ہوگا، اور بجھانے کا طریقہ یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت۔ اور یہ صرف زبانی دعوے نہیں، اس کے لیے پھر آپ کام بھی کریں۔ یعنی دیکھیں، صرف دنیا کے خیال میں اگر آپ زندہ ہیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان امت بلکہ صرف دنیا کے خیال میں زندہ ہے اور اسی حالت میں یہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، یہ پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی یاد، آخرت، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنے کی تراکیب، اللہ کو راضی کرنا، رسول کی رضا اور ان کا نقش قدم، ان کا اسوہ حسنہ، یہ ہمارے لیے مسائل نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری مختصر کہانی ہے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری ترجیح نمبر ایک ہمارا دنیا ہے، دنیا کا فائدہ، مجھے کیا ملے گا اور میرا کیا فائدہ ہوگا۔ ہر کام ہمارا مفاد پرستی پر مشتمل ہے، ہر کام میں ہم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عیش و آرام، مزہ، اور اس میں اگر خلل پڑتا ہے تو آپ کا پھر دماغ خراب ہوتا ہے، میں تو بہت تھک رہا ہوں، مجھے تو بہت تکلیف ہے، مجھے تو بہت یہ ایسا ایسا ہے نا۔ تو یہ سوچ جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم